اور پیٹرول ڈیزل کی شارٹیج ہو گئی ہے بلوچستان یعنی کوئٹہ میں۔ اچھا، اس کے پر بات کرتے ہیں کہ کیا دو تین چیزیں اس پر چل رہی ہیں۔ نمبر 1 بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول والے جو تھے یہ ایرانی پیٹرول ڈالتے تھے، وہاں سے جیسے جنگ چلی، بارڈر بند ہوئے، ان کے پاس شارٹیج ہو گئی۔ اگر یہ پاکستانی چلاتے، پاکستانی پیٹرول پمپ جو بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس پاکستانی پیٹرول ہوتا تو نہیں ختم ہونا چاہیے تھا نا۔ کہ پیٹرول پمپ کافی زیادہ بحرانی صورتحال ہے۔ رات ترجمان صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں تمام پیٹرول پمپ۔ ہم نے کہا یار ابھی آپ شفٹ ہو گئے ہو ریڈ زون میں، تو ابھی آپ کہاں آپ کو عوام کی تکلیف دکھے گی۔ ہاں، جن جگہوں میں آپ ہو وہاں کمی نہیں ہوتی، وہاں ویسے بھی مفت ملتا ہے۔ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو پاکستانی پیٹرول پمپ والے ہیں، ان کا جو کوٹا ہے یہ اپنا کوٹا وہیں بیچتے ہیں، اور یہ بھی ایرانی لاتے ہیں کوئٹہ وغیرہ میں بیچنے، پورے بلوچستان میں بیچنے، کیوں؟ یہاں ان کو سستا بھی پڑتا ہے، اور جن کے پاس لائسنس یہ پاکستانی پیٹرول والوں کا، ان کا تو پھر موج ہی موج۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عسکریت پسند یا شدت پسند، ان میں بھرتی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو عسکریت پسند ہیں، وہ جو جتنا نوازتے ہیں، وہ شاید کہ بڑے سے بڑے افسر کو بھی اتنی تنخواہ شاید نہیں ملتی۔ تو بجائے یہ چین کا کلچر جو چند ڈی سی یا چند ایس پی یا چند اور طاقتور حلقوں کے افسران ارب پتی بنتے، اس سے بہتر ہے وہ اوور آل پبلک پر اس کا امپیکٹ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ حالیہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، اس میں بلوچستان کے ضلع کوئٹہ اور دارالحکومت ہے صوبے کا، اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج ہو چکی ہے۔ لوگ قطار در قطار لگے ہوئے ہیں لائنوں میں، اور وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو روزمرہ کی معاملات ہیں وہ چلتے رہیں۔ کسی کو گاڑی کے لیے چاہیے، کسی کو پیٹرول یا ڈیزل، اپنی باقی مشینری، کار ہے، بائک ہے، اس کے لیے چاہیے۔ تو ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شارٹیج ہوتی ہے۔ کل بڑی خوبصورت لوگوں نے اس پر وہ کیا کہ لڑائی چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اور پیٹرول ڈیزل کی شارٹیج ہو گئی ہے بلوچستان یعنی کوئٹہ میں۔ اچھا، اس کے پر بات کرتے ہیں کہ کیا دو تین چیزیں اس پر چل رہی ہیں۔ نمبر 1 بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹرول والے جو تھے یہ ایرانی پیٹرول ڈالتے تھے، وہاں سے جیسے جنگ چلی، بارڈر بند ہوئے، ان کے پاس شارٹیج ہو گئی۔ اگر یہ پاکستانی چلاتے، پاکستانی پیٹرول پمپ جو بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس پاکستانی پیٹرول ہوتا تو نہیں ختم ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایرانی استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، اس پر جب دوسرا موقف لیا گیا ان کا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو روٹین وائز چل رہے تھے، ہم اتنے ملین لیٹر یا اتنے ہزار لیٹر جو ہے نا دن کے چلاتے تھے۔ اب جب کوئٹہ میں ڈپٹی کمشنر میراللہ بادینی کی جانب سے، کمشنر کوئٹہ کی جانب سے، جو ایرانی پیٹرول پمپ ہیں یا منی پمپ ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا، تو وہ جو ساڑھا برڈن تھا وہ ہماری طرف شفٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہمارا پاس جو سٹاک آتا تھا 3 دن چلتا تھا یا 4 دن چلتا تھا، وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا۔ لہٰذا جب پیچھے والا آ رہا تھا تو وہ اس سے پہلے ہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ چل رہا ہوتا تھا، دوسری وہ آ جاتی تھی۔ ابھی وہ جو 3-4 دنوں تک چلنا تھا وہ پہلے ہی دن یا اگلے دن آدھے دن میں ختم ہو گیا۔ ایک موقف وہ یہ پیش کرتے ہیں۔ تیسری بات، ایرانی جو بند ہو گئی ہے بارڈر، اس کا اثر پڑا ہے۔ اب بلوچستان میں پیٹرول پمپ میں کافی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 100%، اکا دکا ہوں گے کوئی واقعی جن کو کوئی خدا کا ڈر ہے۔ قانون کا ڈر تو کسی کو نہیں رہا ہے، خدا کا کسی کو ڈر ہے، اور وہ حقیقی پاکستانی پیٹرول پمپ بنا کے پاکستانی پیٹرول ہی جو دے رہا ہے، جو امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، تو کوئی ہوگا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے
کہ ایرانی یا مکس ہوتا ہے یا ایرانی بیچا جاتا ہے. مطلب آپ یہ کریں، اگر جو ٹیکس کے تھرو آتا ہے یا اس میں ایرانی ملا کے بیچنا، یہ بھی خیانت ہے. پھر پاکستانی بنا کے ایرانی پٹرول کو بیچنا، یہ بھی خیانت ہے. پھر ایرانی پٹرول کو پاکستانی پٹرول کے اس پر وہ کر کے قیمت پہ بیچنا، یہ بھی خیانت ہے. تو ہر ایک کے الگ الگ حساب ہے. جو جس میں خیانت کر رہا ہے تو وہ شاید عوام کو دھوکہ دے سکتا ہے، قدرت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، قانون کا شاید اس میں اس طرح ڈر نہیں رہا انفارچونیٹلی. تو اس میں موضوعات یہ تھے کہ پٹرول پمپ کافی زیادہ بحرانی صورتحال ہے. رات ترجمان صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں تمام پٹرول پمپ. ہم نے کہا یار ابھی آپ شفٹ ہو گئے ہو ریڈ زون میں، تو ابھی آپ کہاں آپ کو عوام کی تکلیف دکھے گی. ہاں، جن جگہوں میں آپ ہو وہاں کمی نہیں ہوتی، وہاں ویسے بھی مفت ملتا ہے، تو وہاں کی عوام اور باقی عوام میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل ادھر شارٹیج نہیں ہوگی، لیکن کوئٹہ شہر میں شارٹیج ہے. کوئٹہ شہر سے پھر اس طرف جائیں ہے، یہ ہے کہ جو ایرانی پٹرول آ رہا ہے، ڈیزل آ رہا ہے، 10 سے پیچھے مستونگ ان ایریاز میں ابھی تک بھی ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئٹہ یا کوئٹہ سے آگے اس سائڈ پر کافی بحرانی صورتحال ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پا لیا گیا تو نظام زندگی کافی متاثر ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج جو بسیں چلنی تھیں، ویگنیں چلنی تھیں اور گاڑیاں وغیرہ چلنی تھیں، وہ کھڑی ہو گئی کہ بھائی پٹرول ڈیزل ہی نہیں، ہم کیسے جائیں. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں اس صورتحال میں جو بیچارہ مریض ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے، کسی کی اور مجبوری ہے وہ کس طرح آئے. تو ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ناپید ہو جاتی ہے. آج پھر ڈی سی کوئٹہ نے جو انتظامیہ کے افسران تھے، چاہے مجسٹریٹ تھے، اے سی تھے، ان کو بلایا، اور پھر جو مالک تھے، مینیجر تھے پٹرول پمپوں کے، جو پاکستانی وہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ایرانی کو تو ہم نے ویسے بین لگایا ہوا ہے. شیل والے تھے، پی ایس او والے تھے، بائیکا والے تھے، بائیکو آئی تھنک نام ہے، اور ایک ادو کا ایسی کوئی کمپنی ہے جس کا اٹک ہے یا دوسری ہے، اتنے وہ ہیں، تو اتنے تو ہمیں نام بھی یاد نہیں ہے. تو ان کو بلایا اور وہ کی کہ بھائی 24 گھنٹے آپ نے ترسیل کو جاری رکھنا ہے، کوئی وقفہ نہیں ہونے دینا، جو سٹاک ہے اس کو جلد سے جلد آپ پورا کریں. تو اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو پاکستانی پٹرول پمپ والے ہیں، ان کا جو کوٹا ہے یہ اپنا کوٹا وہیں بیچتے ہیں، اور یہ بھی ایرانی لاتے ہیں کوئٹہ وغیرہ میں بیچنے، پورے بلوچستان میں بیچنے. کیوں؟ یہاں ان کو سستا بھی پڑتا ہے، اور جن کے پاس لائسنس یہ پاکستانی پٹرول والوں کا، ان کا تو پھر موجیں ہی موجیں، ایرانی چیز ہو اور پاکستانی ریٹ پہ بک جائے. لیکن پھر بھی میں کہہ نہیں رہا کہ فرق ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی جتنے بھی پٹرول پمپ ہیں تمام کی تمام 2 نمبر ہیں، لیکن سواریہ نشان کافی ساروں پر ہیں، اور گیج کی کمین میں الگ، ریٹ کی الگ، مکسنگ کی الگ. اب دیکھتے ہیں موجودہ جو ڈپٹی کمشنر آئے ہوئے ہیں میر اللہ بادینی صاحب، ان کی ریپیوٹ اچھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. باقی دنیا داری ہے، 100 چیزیں چلتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس پر اتنا فوقیت نہیں دیتے جس سے گریس خراب ہو. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اس بحران کی صورتحال سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ انہوں نے بین کیے ہوئے ہیں ایرانی پٹرول اور منی پمپ وغیرہ، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ بین نہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عالمی منظرنامہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا رات 5-6 روپے بڑھ بھی گئی پٹرول ڈیزل کی قیمت. وہ یہی ہے کہ یہ جنگ چل رہی ہے ایران اسرائیل کی، اس کا امپیکٹ تو آئے گا، اس میں تو اور زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایک ہو گیا سینیریو یہ. اور دوسرا امپیکٹ آپ دیکھیں ایرانی پٹرول ڈیزل، بھائی ہم یقیناً کہتے ہیں قانون لا کی یہاں پہ پاسداری ہو، لیکن بلوچستان میں بدقسمتی سے کتنی ہوتی ہے. یہاں پہ حقوق ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، جو فرائض کی ڈیمانڈ ہر کوئی کرتا ہے. اب لاکھوں لوگوں کا ان بارڈروں سے کاروبار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہے. سپوز کہ اس پٹرول ڈیزل سے ایک منی پمپ بھی کوئی لگاتا ہے نا، کم سے کم 8-10 لوگ تو اس پہ ہوتے ہیں.
ان کے گھر کا چولہا اسی سے جل رہا ہوتا ہے نا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عسکریت پسند یا شدت پسند ان میں بھرتی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو عسکریت پسند ہیں وہ جو جتنا نوازتے ہیں وہ شاید ایک کے بڑے سے بڑے افسر کو بھی اتنی تنخواہ شاید نہیں ملتی. تو یہ ضرور دیکھیں فیصلے. اب مکران ڈویژن میں ہے، ایک بھی آپ کا یہ 100 کا یا دوسرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. وہاں پہ کیسے جائے؟ اب وہاں تک جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ تو جب وہاں کوئی چیز ہے نہیں، کچھ بھی، ان کو جو بجلی بھی مل رہی ہے ایران سے مل رہی ہے، ان کی اشیاء خوردنوش بھی ہیں تو ایران سے وابستہ ہیں. تو اس لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. اسلام آباد یا GHQ میں بیٹھ کے فیصلے کرنا بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ پہ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھنا، اور پھر کم سے کم یا آرمی چیف ہیں وہ IGFC سے، کور کمانڈر سے، یا نیچے جو ISI کے بریگیڈیئر یا کرنل ہیں، یا ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے. کم سے کم وہ تو سمجھتے ہیں کہ کیا چل رہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کور کمانڈر میٹنگ میں یہ طے ہو جائے. اس میں بھی شاید اگر وہ جو صوبے والا ہو وہ اپنا کوئی انپٹ دینا بھی چاہے، تو اگر وہ اکثریت میں نہیں ہوگا تو کون مانے گا. تو سمگلنگ کہہ دینا بہت ایزی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہر چیز کو پراپر وے میں آپ اس پہ ضرور کوئی ٹیکس لاگو کریں، کوئی اور حساب کریں. کیونکہ یہ جو ہمیں ایرانی بھی مل رہا ہے یہ بھی کوئی اتنا سستا تو نہیں مل رہا، وہاں بہت سستا ہے. لیکن یہ پیچھے جو چین کلچر ہے، یہ جو چینیں لگی ہوئی ہیں، پولیس، لیویز اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے ہیں، تو یہ جو کمائی جا رہی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے بہت کم مارجن رہ جاتا ہے. اگر اس پر حکومت پاکستان ٹیکس بے شک لگائے، لیکن ایک فرق ہو جو آ رہا ہے باقاعدہ فیڈرل کے تھرو اور جو بلوچستان میں آ رہا ہے بارڈر کے تھرو، ان میں فرق ضرور ہونا چاہیے. عوام کی جو ہے نا لائف سٹائل کو ضرور دیکھیں، ان کی اکانومیکل کنڈیشن دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں. تو بجائے یہ چین کا کلچر جو چند DC یا چند SP یا چند اور طاقتور حلقوں کے افسران ارب پتی بنتے ہیں، اس سے بہتر ہے وہ اوور آل پبلک پر اس کا امپیکٹ ہو. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز کو لیگلائز کریں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھیں اور لوگوں کو فیور بھی دیں. یکدم فیصلہ کر لینا بہت آسان تو ہے، لیکن لوگوں کو مشکلات کا شکار کر دیتا ہے. اب بارڈریں بند کرنے سے لاکھوں لوگ متاثر ہیں. جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان قوتوں سے ملتے ہیں جو متاثر کرتے ہیں. اب ریاست کو ہر چیز یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے کہ اس کے کسی شہری کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو مواقع ہوں. بے شک وہ دے نا، کم سے کم مواقع تو پیدا کرے. اگر ریاست یہ بھی نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور بلوچستان کی آبادی کوئی اتنی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے لے آپ خوشحال کر سکتے ہیں. اور یہاں شاید اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیالائز بھی ہم نہیں چاہتے کہ آپ بڑے کوئی لگژریس لائف ہو، اتنا ہو کہ کوئی کسی گھرانے میں کوئی قحط سالی نہ ہو، قحط نہ ہو، اس کو کوئی اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے یا کوئی اور ان کی چھوٹی موٹی خواہش پیدا کرنے کے لیے ارمان نہ کرنا پڑ جائے. تو اگر یہ فیصلے راتوں رات جب لیے جاتے ہیں نا، پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو کوئٹہ میں اب چل رہی ہے. اور اگر اسے ٹیکل نہ کیا گیا تو یہ بحران مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے. اس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، کور کمانڈر ہیں، اور جو بھی DC کمشنر یہ دیکھیں اور اس چیز کو جلد از جلد ایمرجنسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کو صرف ٹرخایا جائے گا اور اس ایشو کو ایشو ہی نہیں سمجھا جائے گا، پھر یہ حل نہیں ہوگا. اور پھر اگر آپ یہ چیز پوری نہیں کر سکتے جو عوام اپنے پیسوں سے لے رہی ہے، تو پھر عوام آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرے کہ آپ ان کو بڑا مثالی نظام دیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو عوام بہت متاثر ہو رہی ہے، بڑے ان کے خدشات بھی ہیں، بڑے تشویشناک صورتحال بھی ہے. اب یہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا اب پتہ چلے گا کہ اس بحران سے حکومت بلوچستان کیسے ٹیکل کرتی ہے. یہی یہاں پہ یہ ایکسپوز ہو جائے گی. یہ زیادہ نہیں، یہ 1-2 دن میں اگر انہوں نے ٹیکل نہ کیا تو پھر یہ بڑے، اگر خدا نخواستہ کوئی بحران آتے ہیں تو اس سے کیسے ٹیکل کرے گی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.